خوش آمدید۔ آج ہم ایک خاص میدان کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے فیڈرل بورڈ کلاس 9 کیمسٹری کا نصاب، اور یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن NBF کی جو 2024 ایڈیشن کی کتاب ہے اس پر مبنی ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اس کتاب کے تمام چیپٹرز کی یعنی ابواب کی فہرست ہے۔ آج ہمارا مقصد ہے کہ اس پورے نصاب کا ایک آپ کہہ لیں واضح نقشہ سا بنائیں، صحیح، تاکہ یہ سمجھ آئے کہ کیمسٹری کی یہ دنیا کہاں سے شروع ہوتی ہے، کون سے اہم موضوعات ہیں، اور طلباء سے کن سکلز کی مہارتوں کی توقع رکھی جاتی ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں نا، کسی بھی مضمون کے نصاب کو اس طرح دیکھنا کہ وہ علم کو کیسے ترتیب دے رہا ہے، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اس سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ بھئی بنیاد کہاں ہے اور اس پر عمارت کیسے بن رہی ہے۔ تو آج ہم کلاس 9 کیمسٹری کے اسی بلو پرنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز یعنی SLOs پر کیسے فوکس کرتا ہے۔ مطلب صرف رٹا نہیں، بلکہ سمجھنا، استعمال کرنا، سیکھنا۔ زبردست۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس علمی سفر کو۔ پہلا پڑاؤ تو بنیادی اصولوں کا ہی ہوگا۔ جی۔ کتاب کا آغاز ہی ہوتا ہے نیچر آف سائنس ان کیمسٹری سے، صفحہ 5 پر۔ یہ تو صرف کیمسٹری نہیں، بلکہ سائنس کیسے کام کرتی ہے اس کا تعارف ہے۔ سائنٹیفک میتھڈ کی بات ہے یہاں۔ بالکل۔ مشاہدہ، مفروضہ، تجربہ، نتیجہ، یہ پہلا قدم بہت بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ یہ طالب علم کو سکھاتا ہے کہ سائنسدان سوچتے کیسے ہیں۔ کیمسٹری صرف کچھ حقائق یاد کر لینا نہیں ہے نا؟ صحیح۔ یہ تو ان حقائق تک پہنچنے کا ایک منظم طریقہ ہے۔ تو یہ باب جو ہے نا، یہ باقی سب ابواب کے لیے ایک فریم ورک بناتا ہے۔ اچھا، ایک بنیاد فراہم کرتا ہے کہ آگے جو بھی پڑھیں گے وہ اسی طریقے سے دریافت ہوا ہے۔ بالکل بالکل وہی بات۔ ٹھیک، اب آتے ہیں اس چیز پر جس کا مطالعہ کیمسٹری کرتی ہے، یعنی مادہ۔ دوسرا باب ہے میٹر، صفحہ 15 پر۔ جی، مادہ یا مادے کی تعریف، اس کی طبعی حالتیں، سٹیٹس یعنی سالڈ، لیکوڈ، گیس، اور اس کی کلاسیفیکیشن یعنی عناصر، مرکبات، آمیزے، یہ سب ہے۔ ہاں جی، بنیادی طور پر کہ ہمارے آس پاس جو کچھ ہے وہ ہے کیا۔ میٹر کو سمجھے بغیر تو کیمسٹری کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ باب بنیادی چیزیں جیسے ایلیمنٹس یعنی عناصر اور کمپاؤنڈز یعنی مرکبات متعارف کرواتا ہے، اور یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پیور سبسٹنس کیا ہے اور مکسچر کیا ہے۔ یہ آگے کام آئے گا؟ جی، یہ آگے کیمسٹری سمجھنے کے لیے بالکل کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ صحیح۔ تو مادہ سمجھ لیا، اب اس کی بنیادی اکائی یعنی ایٹم کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا باب اٹامک سٹرکچر، صفحہ 27۔ جی، ایٹم کی ساخت۔ یہ ایٹم کے اندر کی دنیا ہے۔ سب اٹامک پارٹیکلز یعنی پروٹونز، نیوٹرونز، الیکٹرونز، پھر آئسوٹوپس کیا ہیں، اور الیکٹرونز ایٹم کے گرد کیسے ہوتے ہیں، الیکٹرانک کانفیگریشن۔ یہ باب تو سمجھیں کیمسٹری کی اصل بنیاد ہے۔ ایٹامک سٹرکچر کو نہیں سمجھیں گے تو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مختلف ایلیمنٹس ایک دوسرے سے الگ کیوں ہیں، اور وہ ریاکٹ کیوں کرتے ہیں۔ جی، اور وہ آپس میں ریاکٹ کیوں اور کیسے کرتے ہیں۔ الیکٹرانک کانفیگریشن تو خاص طور پر بہت اہم ہے، کیونکہ وہ براہ راست ایلیمنٹ کی کیمیکل پراپرٹیز اور بانڈ بنانے کی صلاحیت طے کرتی ہے۔ یعنی ایٹم اندر سے کیسا ہے یہ سمجھیں گے تو اس کا باہر کا رویہ سمجھ آئے گا۔ بالکل، یہی کنجی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مادہ کیا ہے، ایٹم کیسا ہے، یہ معلوم ہو گیا۔ اب ان سب ایلیمنٹس کو منظم کیسے کریں؟ یہاں آتا ہے وہ مشہور ٹول پیریوڈک ٹیبل۔ چوتھا باب پیریوڈک ٹیبل اینڈ پیریوڈیسٹی آف پراپرٹیز، صفحہ 45۔ ہاں، پیریوڈک ٹیبل یہ تو کیمسٹری کی آپ کہیں سب سے طاقتور ایجادات میں سے ہے۔ یہ صرف عناصر کی ایک لسٹ نہیں ہے۔ نہیں جی، یہ ان کی خصوصیات میں جو ٹرینڈز پائے جاتے ہیں نا، ان کا نقشہ ہے۔ اس باب میں طلباء سیکھتے ہیں کہ ٹیبل میں عناصر کی ترتیب کا مطلب کیا ہے، اور کیسے ایٹامک سائز ہے، آئنائزیشن انرجی ہے، الیکٹرو نیگیٹیوٹی ہے۔ یہ سب چیزیں ایک خاص پیٹرن سے بدلتی ہیں۔ جی ہاں، ٹیبل میں خاص پیٹرن کے تحت بدلتی ہیں۔ تو یہ صرف یاد کرنے کی چیز نہیں ہوئی، یہ تو سمجھنے اور پیشگوئی کرنے کا آلہ ہے۔ بالکل، یہی تو اس کی خوبصورتی ہے۔ آپ ٹیبل میں کسی عنصر کی جگہ دیکھ کر اس کی خصوصیات کا اندازہ لگا سکتی ہیں۔ واہ! یہ ایک پریڈکٹیو ٹول ہے،
اور یہ سمجھنا کہ یہ ٹرینڈز کیوں ہیں جو کہ ظاہر ہے ایٹامک سٹرکچر سے جڑے ہیں، کیمسٹری کی گہری سمجھ پیدا کرتا ہے۔ اور یہ SLOs والی بات سے کیسے جڑتا ہے؟ یہ انالیٹیکل سکلز کو فروغ دیتا ہے نا، تجزیہ کرنا، تعلق جوڑنا، یہ سب SLOs میں شامل ہیں۔ صحیح۔ اچھا، عناصر منظم ہو گئے تو یہ آپس میں جڑتے کیسے ہیں؟ 5واں باب اسی کا جواب ہے، کیمیکل بانڈنگ، صفحہ 73۔ جی، کیمیکل بانڈنگ، یہاں ایٹموں کے درمیان جو مختلف قسم کے بانڈز بنتے ہیں ان کی بات ہوتی ہے۔ آئونک بانڈ، کوولنٹ بانڈ، میٹالک بانڈ۔ اور وہ کمزور والی کششیں بھی، انٹرمولیکولر فورسز؟ جی، وہ بھی۔ کیمیکل بانڈنگ مرکزی حیثیت رکھتا ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ مادے کی یہ شکلیں کیوں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ مثلاً یہ بتاتا ہے کہ نمک آئونک پانی میں کیوں حل ہوتا ہے، یا پلاسٹک کوولنٹ نیٹ ورک کیوں مضبوط ہوتا ہے، دھاتیں میٹالک بجلی کیوں کنڈکٹ کرتی ہیں، اور پانی کمرے کے درجہ حرارت پر مائع کیوں ہے۔ اچھا، یعنی بانڈ کی قسم سے مادے کی خصوصیات طے ہوتی ہیں۔ بالکل، براہ راست تعلق ہے ساخت اور خصوصیات کا۔ واہ، اچھا جی، اب تھوڑا حساب کتاب کی طرف آتے ہیں۔ 6واں باب ہے اسٹوئکیومیٹری، صفحہ 96۔ نام تھوڑا سا مشکل ہے۔ ہاں، اسٹوئکیومیٹری یہ بنیادی طور پر کیمسٹری کی ریسیپی بک ہے۔ ریسیپی بک؟ کیسے؟ پھر لیب میں اور انڈسٹری میں بہت اہم ہوگا نا۔ یقیناً، لیب میں کوئی تجربہ کرنا ہو یا انڈسٹری میں کچھ بنانا ہو، اسٹوئکیومیٹری کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ اور یہ پرابلم سالونگ سکلز کو بہت بہتر بناتا ہے۔ مقداروں کا ٹھیک حساب لگانا پڑتا ہے، یہ بھی SLOs کا ایک اہم حصہ ہے۔ بالکل۔ حساب کتاب کے بعد اب بجلی اور توانائی۔ 7واں باب الیکٹرو کیمسٹری، صفحہ 114۔ کیمسٹری اور بجلی کا تعلق۔ الیکٹرو کیمسٹری بہت دلچسپ فیلڈ ہے۔ یہ ریڈاکس ریاکشنز پر مبنی ہے، یعنی آکسیڈیشن ریڈکشن۔ اچھا۔ اس میں ہم الیکٹرولائسس پڑھتے ہیں، یعنی بجلی سے کیمیائی تبدیلی لانا، اور الیکٹرو کیمیکل سیلز یعنی کیمیائی توانائی سے بجلی بنانا، جیسے بیٹریاں۔ ہماری روزمرہ کے بیٹریاں اسی پہ چلتی ہیں؟ جی، موبائل فون، گاڑیاں، سب میں۔ یہ باب کیمسٹری کے پریکٹیکل اپلیکیشنز کی بہترین مثال ہے۔ اور توانائی کی بات کو آگے بڑھائیں تو 8واں باب ہے انرجیٹکس، صفحہ 129۔ کیمیائی تعاملات میں توانائی کی تبدیلیاں۔ انرجیٹکس ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ ریاکشنز گرمی خارج کرتے ہیں، ایکسوتھرمک، اور کچھ گرمی جذب کرتے ہیں، اینڈوتھرمک۔ اس کا کیا فائدہ ہے جاننے کا؟ دیکھیں، یہ تصورات نہ صرف ریاکشنز کو سمجھنے کے لیے اہم ہیں، بلکہ توانائی کی پیداوار اور بچت کے لیے بھی ضروری ہیں۔ جیسے فیول کا جلنا ایکسوتھرمک ہے، اور وہ ٹھنڈے والے پیکٹس، انسٹنٹ کولڈ پیکس؟ بالکل، ان میں اینڈوتھرمک ریاکشن ہوتا ہے۔ زبردست۔ اچھا، تو بنیادی اصول، تنظیم، حساب کتاب، توانائی۔ اب کیمیائی رویے کی طرف آتے ہیں۔ 9واں باب کیمیکل ایکویلیبریم، صفحہ 137۔ جی، کیمیکل ایکویلیبریم۔ یہ ان ریاکشنز کا مطالعہ ہے جو دونوں طرف چلتے ہیں، ریورسبل ریاکشنز؟ جی ہاں، کیمیکل ایکویلیبریم ایک ڈائنامک سٹیٹ ہے، مطلب ریاکشن رکتا نہیں، بس فارورڈ اور ریورس کی رفتار برابر ہو جاتی ہے۔ یہ کہاں اہم ہے؟ یہ قدرتی نظاموں میں بہت اہم ہے، جیسے ہمارے خون میں pH کا توازن، اور بہت سے صنعتی عمل جیسے امونیا بنانے کا ہیبو پروسیس اسی پر منحصر ہیں۔ اچھا۔ اور لی شیتیلیس پرنسپل سمجھاتا ہے کہ حالات بدلنے سے ایکویلیبریم پر کیا اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور کیمیائی رویے میں تیزاب اور اساس کو کیسے چھوڑ دیں؟ 10واں باب ایسڈز، بیسز اینڈ سالٹس، صفحہ 193۔ بالکل، ایسڈز، بیسز اور سالٹس تو ہماری روزمرہ زندگی میں ہر جگہ ہیں۔ سرکہ، بیکنگ سوڈا، کھانے کا نمک۔ ہاں، یہ تو بہت عام ہے۔ یہ باب ان کی تعریفیں، خصوصیات، pH سکیل اور ان کے آپس کے تعاملات یعنی نیوٹرلائزیشن ریاکشنز ان سب کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ بہت بنیادی کیمسٹری ہے۔ اب نصاب ایک بہت ہی اہم آج کل کے دور کے موضوع کی طرف آ رہا ہے، ماحولیات۔ 11واں اور 12واں باب انوائرمنٹل کیمسٹری، ایئر زیرو، صفحہ 153، اور انوائرمنٹل کیمسٹری واٹر، صفحہ 166۔ جی، یہ ابواب آج کل بہت متعلقہ ہیں۔ یہ دکھاتے ہیں کہ کیمسٹری صرف لیب کی چیز نہیں، بلکہ ہمارے ماحول کو سمجھنے اور اس کے مسئلے حل کرنے میں اس کا کلیدی کردار ہے۔ ایئر والے باب میں کیا ہے؟
ایئر والے میں ایٹماسفیئر کی ساخت، ایئر پولوشن کے ذرائع جیسے فاسل فیولز کا جلنا، اہم پولوٹنٹس جیسے کاربن مونو آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور ان کے اثرات جیسے ایسڈ رین، اوزون ڈپلیشن، یہ سب۔ اور پانی والا باب؟ واٹر والے باب میں پانی کی اپنی خاص خصوصیات، پھر واٹر پولوشن کے ذرائع اور نتائج، اور پانی صاف کرنے کے طریقے یعنی واٹر ٹریٹمنٹ میتھڈز۔ تو یہ طلبہ میں ایک ذمہ داری کا احساس پیدا کرتے ہوں گے؟ بالکل، ماحولیاتی آگاہی، انوائرمنٹل اویئرنیس اور ذمہ داری، یہ بھی ایک اہم SLO ہے۔ باقی اہم ہے۔ اچھا جی، اب کیمسٹری کی ایک بہت بڑی شاخ کی طرف بڑھتے ہیں۔ 13واں باب، آرگینک کیمسٹری، صفحہ 177۔ آرگینک کیمسٹری، جی، یہ بنیادی طور پر کاربن اور اس کے مرکبات کی کیمسٹری ہے۔ یہ بہت وسیع میدان ہے کیونکہ کاربن لاکھوں کروڑوں مختلف مرکبات بنا سکتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں؟ جی ہاں، یہ باب آرگینک کمپاؤنڈز کی اقسام، ان کے نام رکھنے کا طریقہ یعنی نومنکلیچر اور آئسومیرزم جیسے بنیادی تصورات متعارف کرواتا ہے۔ کاربن میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کاربن کی 4 بانڈ بنانے کی صلاحیت اور دوسرے کاربن ایٹموں سے جڑ کر لمبی لمبی چینز اور رنگز بنانے کی صلاحیت، یہ اسے منفرد بناتی ہے۔ اور زندگی کی بنیاد بھی اسی پر ہے؟ جی، اسی لیے زندگی کی بنیاد کاربن پر ہے۔ ادویات، پلاسٹک، کپڑے، خوراک، تقریباً ہر چیز میں آرگینک کمپاؤنڈز ہیں۔ ٹھیک۔ آرگینک کیمسٹری کے بعد 14واں باب خاص طور پر ہائیڈرو کاربنز پر ہے، صفحہ 195۔ یہ صرف کاربن اور ہائیڈروجن والے مرکبات ہیں؟ جی، ہائیڈرو کاربن سب سے سادہ آرگینک کمپاؤنڈز ہیں، قدرتی گیس اور پیٹرولیم کا بنیادی جزو ہیں۔ الکینز، الکینز ان کی اہم قسمیں ہیں۔ یہ باب ان کی تیاری، خصوصیات اور استعمال خاص طور پر بطور فیول کا احاطہ کرتا ہے۔ اور پھر آتا ہے 15واں باب، بائیو کیمسٹری، صفحہ 200۔ یہ کیمسٹری کو زندگی سے جوڑتا ہے۔ بائیو کیمسٹری یعنی مالیکیولز آف لائف کا مطالعہ۔ یہ باب بنیادی بائیو مالیکیولز متعارف کرواتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس یعنی توانائی کا ذریعہ، اچھا۔ پروٹینز یعنی جسم کی ساخت اور انزائمز، لپڈز یعنی چکنائیاں، توانائی کا ذخیرہ، اور نیوکلک ایسڈز یعنی DNA، موروثی معلومات۔ واہ! یہ دکھاتا ہے کہ زندگی کے سارے عمل کیمیائی سطح پر کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ کیمسٹری اور بائیولوجی کے بیچ کا پل ہے۔ یہ سفر تو کمال کا ہے، ایٹم سے شروع ہو کر زندگی کے مالیکیولز تک۔ اب آخر میں نصاب عملی مہارتوں پر زور دیتا ہے۔ 16 سے 19 تک عملی کیمسٹری ہے۔ جی ہاں، یہ حصے نظریاتی علم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہیں۔ پہلا ہے ایمپیریکل ڈیٹا کلیکشن اینڈ انالیسس، صفحہ 213۔ اس میں کیا سیکھتے ہیں؟ یہ سکھاتا ہے کہ تجربات سے ڈیٹا کیسے اکٹھا کریں، ریکارڈ کریں اور اس کا تجزیہ کیسے کریں، گرافس بنانا، ایررز کو سمجھنا۔ ٹھیک۔ پھر سیپریشن ٹیکنیکس، صفحہ 227۔ یہاں مکسچرز کو الگ کرنے کے عام طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ فلٹریشن، ایواپوریشن، ڈسٹلیشن، کرسٹلائزیشن، یہ لیب میں روز استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، اور 17واں باب؟ کوالٹیٹیو انالیسس، صفحہ 237۔ یہ نامعلوم مادوں کی شناخت کا طریقہ ہے، خاص طور پر سالٹ انالیسس یعنی نمکیات میں آئنز کا پتہ لگانا۔ یہ تھوڑا جاسوسی جیسا کام ہے۔ دلچسپ۔ اور آخر میں کرومیٹوگرافی، صفحہ 244۔ یہ علیحدگی کی ایک زیادہ جدید اور طاقتور تکنیک ہے، جیسے پیپر کرومیٹوگرافی۔ تو یہ سارے عملی ابواب تھیوری کو مضبوط کرتے ہیں؟ بالکل، یہ ہینڈز آن سکلز دیتے ہیں اور سائنٹیفک میتھڈ کو جو پہلے باب میں پڑھا تھا عمل میں لاتے ہیں۔ یہ SLO بیس لرننگ کا اہم حصہ ہے۔ طلبہ صرف پڑھتے نہیں، کر کے سیکھتے ہیں۔ تھیوری اور پریکٹس کا ملاپ۔ جی، اسی سے حقیقی سائنسی سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے۔ اور کتاب کے آخر میں ایکنالجمنٹ، صفحہ 248 اور گلوسری، صفحہ 254 بھی ہے۔ گلوسری تو بہت کام آتی ہوگی؟ جی بالکل، گلوسری ایک کوئک ریفرنس ہے مشکل اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے، بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو اس سارے جائزے کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ کلاس 9 کیمسٹری کا یہ نصاب ایک بہت ہی منطقی ترتیب سے چلتا ہے۔ جی۔ بنیادی تصورات سے شروع ہو کر عناصر کی تنظیم، ان کے تعاملات، مقداری پہلو، توانائی، رویہ، سب کچھ آتا ہے۔ صحیح۔ پھر حقیقی دنیا سے تعلق یعنی انوائرمنٹل کیمسٹری اور زندگی کی کیمسٹری، آرگینک اور بائیو کیمسٹری، اور آخر میں عملی مہارتیں۔
بالکل، یہ ایک جامع نصاب ہے۔ یہ صرف بنیادی علم نہیں دیتا بلکہ اینالیٹیکل، پرابلم سالونگ اور پریکٹیکل سکلز بھی دیتا ہے جو ایس ایل اوز کا مرکز ہیں۔ ہر باب اگلے کے لیے بنیاد بنتا ہے۔ جی، یہ صرف معلومات کا ڈھیر نہیں بلکہ کیمیائی سوچ پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ طلباء کو صرف امتحان کے لیے نہیں بلکہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو کیمیائی نظر سے سمجھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس پورے سفر کے بعد ایٹم کی گہرائیوں سے لے کر زندگی کے مالیکیولز اور ماحولیاتی چیلنجز تک کون سا ایک تصور یا شعبہ ایسا تھا جس نے آپ کے تجسس کو سب سے زیادہ مہمیز دی؟ اور یہ سوچنا کیوں اہم ہو سکتا ہے کہ نصاب کا کون سا حصہ ہمیں ذاتی طور پر سب سے زیادہ دلچسپ لگتا ہے، چاہے وہ امتحان کے لیے سب سے اہم نہ بھی ہو؟